بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسی کہانی سناؤں گی جو آپ کو حیران و پریشان کر دے گی۔ ایک ایسی کہانی جس میں محبت کا جنون اتنی حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ انسان اور جانور کی حدود کو پار کر دیتا ہے۔ یہ ایک خوفناک اور دل دہلا دینے والی حقیقت ہے جس کو جان کر آپ کی آنکھوں سے یقیناً آنسو بہیں گے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک ایسا گاؤں جس میں زندگی سادہ اور پرسکون تھی، جہاں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ لیکن ایک دن گاؤں میں ایک ایسا ریچھ آتا ہے جو اس گاؤں کی ہر چیز کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ وہ ریچھ جو صرف مداری کا جانور تھا، ایک دن ایسی حرکت کرتا ہے کہ پورا گاؤں ہل کر رہ جاتا ہے۔ یہ واقعہ بہت ہی خوفناک اور دل دہلا دینے والا ہے، اس لیے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ یہ ریچھ جو گاؤں کے بچوں کو خوش کرنے کے لیے صرف رقص کیا کرتا تھا، اب ایک لڑکی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کا دل انسانوں کی طرح اس لڑکی کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جانور اور انسان کے ساتھ یہ تعلق کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہانی آپ کو وہ سب کچھ دکھائے گی جو کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ریچھ لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور وہ سب کچھ کرتا ہے جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ کیا یہ محبت تھی یا جنون؟ اس جانور کے دل میں کیا تھا جو اس نے انسانوں کی طرح رد عمل دکھایا؟ ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا، یہ آپ کو لرزا کر رکھ دے گی۔ یہ واقعہ 1950 میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیش آیا۔ اس دور میں تفریح کے مواقع بہت کم ہوا کرتے تھے۔ ایسے میں جب کوئی مداری اور تماشا دکھانے والا گاؤں میں آتا تو پورا گاؤں ان کا تماشا دیکھتا۔ یہ کہانی پرانے دور کی ہے جب اتنی سہولیات میسر نہیں ہوا کرتی تھی اور لوگ زیادہ روایتی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب گاؤں کے لوگ شام کے وقت اکٹھے ہو کر قصے کہانیاں سنا کرتے تھے۔ کہانی کا مقام ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو سرسبز بہت ہی شاداب تھا۔ یہ گاؤں ایک خوفناک جنگل کے قریب تھا۔ یہ گاؤں غریبوں کے لیے لکڑیوں کا سبب تو تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ خوف کا بھی منظر پیش کر رہا تھا۔ لوگ اس میں بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھا کرتے تھے، وہ اس لیے کہ اس میں شیر، ریچھ اور بہت خطرناک جانور رہا کرتے تھے۔ مداری ان دنوں میں ایک تفریح کا اہم ذریعہ تھے جو گاؤں گاؤں گھوم کر اپنے تماشے دکھایا کرتے تھے۔ یہ مداری گاؤں میں آ کر اپنا کرتب دکھایا کرتے اور لوگوں کا دل جیت لیا کرتے اور چند پیسے اور اناج کے بدلے اپنی روزی کمایا کرتے تھے۔ ان کے پاس عموماً مختلف جانور ہوا کرتے تھے جنہیں وہ اپنی مہارت سے تربیت دے کر مختلف کرتب کروایا کرتے تھے۔ ایک دن اس گاؤں میں ایک آدمی بندر اور بکری اور ایک ریچھ کو لے کر آتا ہے۔ ریچھ جو کہ ایک جنگلی جانور ہے، اس مداری کے شو کا مرکز نگاہ بن جاتا ہے۔ ایسے ایسے کرتب دکھا کر اپنے مضبوط جسم کے ساتھ وہ لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس ریچھ کو بڑی حیرت اور خوف کی نگاہ سے دیکھتے تھے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جانور فطرت میں کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ مداری گاؤں میں شو کا اہتمام کرتا ہے جہاں بہت تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے لیے یہ شو ایک تفریح کا سلسلہ تھا، جبکہ بزرگ لوگ اس شو کو بڑی حیرت کے ساتھ دیکھتے تھے۔ لیکن اس دفعہ اس کے شو میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی توقع سے بڑھ کر تھا۔ ریچھ کا رویہ مختلف چینج ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ کہانی کو ایک دلچسپ موڑ پر لے آتا ہے۔ مداری کا پہلا شو بندر کے ساتھ شروع ہوتا تھا، اس کے بعد دوسرا شو بکری کے ساتھ کیا کرتا تھا اور اس کے بعد آخری جو تیسرا شو ہوا کرتا تھا وہ ریچھ کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ جیسے ہی ریچھ کا تماشا شروع ہوتا تو ریچھ کے آتے ہی گاؤں میں خاموشی سی ہو جاتی۔ مداری اپنے ڈھول کو زور زور سے بجانا شروع کرتا اور ریچھ اپنی پچھلی ٹانگوں پہ کھڑا ہو کر کرتب دکھایا کرتا۔ ریچھ کا رقص گاؤں والوں کے لیے سب سے زیادہ دلچسپ تھا۔ مداری اپنے جانوروں کے ساتھ نہایت ہی مہارت سے کام لیا کرتا تھا۔ بچے، بوڑھے اور سبھی گاؤں والے اس شو کو دیکھ کر ان کے کرتب دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا کرتے تھے۔ جیسے مداری آواز لگاتا، جانور ویسے ہی کرتب دکھایا کرتے تھے اور مداری اس کے ذریعے نہ صرف روزی کماتا مگر لوگوں کو ایک یادگار لمحہ بھی فراہم کیا کرتا تھا۔ شارینہ ایک معصوم اور تجسس بھری لڑکی تھی جو اپنے والدین کے ساتھ ایک دور دراز علاقے سے گاؤں آئی تھی شو دیکھنے کے لیے، یہ کرتب دیکھنے کے لیے۔ اس کے خاندان کا تعلق ایک چھوٹے سے پہاڑی گاؤں سے تھا جہاں زندگی کی سختیاں اور سادگی عام تھی۔ ان کے گاؤں میں نہ ہی کوئی مداری آیا کرتا تھا اور نہ ہی ایسی کوئی پرفارمنس دیکھنے کا موقع ملتا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ جب مداری گاؤں میں آیا اور اپنے تماشے کا اعلان کیا تو شرینہ کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ مداری کے شو میں شرینہ کی شرکت کسی خواب سے کم نہ تھی۔ بندر اور بکری کے کرتب دیکھنے کے بعد جب رچ کی باری آئی تو یہ اس کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ جیسے ہی مداری نے ڈھول بجانا شروع کیا، ریچھ نے اپنے دائرے میں پنجے اٹھا کر گھومنا شروع کر دیا۔ شرینہ کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھی۔ اس نے اپنے چھوٹی بہن کے کان میں سرگوشی کی، یہ کتنا خوبصورت اور دلچسپ ہے۔ وہ روزانہ آتی اور ریچھ کی پرفارمنس کا بے صبری سے انتظار کرتی اور سوچتی کہ یہ ایک جنگلی جانور میں سمجھتی تھی خوفناک ہے، لیکن یہ اپنے مالک کے اشاروں پر کیسے رقص کرتا ہے۔ شرینہ کے دل میں ہمدردی پیدا ہونے لگی ریچھ کے لیے۔ وہ دیگر بچوں کے نسبت شرینہ گہرائی کے ساتھ ریچھ کی پرفارمنس کو دیکھا کرتی اور اسے ایک خاص شخصیت کے طور پر دیکھا کرتی، لیکن شرینہ کے لیے یہ ریچھ اس کی معصومیت کا مرکز بن گیا۔ وہ اکثر سوچتی ریچھ کہاں سے آیا ہوگا، کیا وہ جنگل میں رہتا ہے یا ہمیشہ مداری کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ مداری کے شو میں جب ریچھ اپنی پرفارمنس کر رہا تھا تو اس کی نظر اچانک شرینہ پر پڑی۔ وہ چھت پر کھڑی تھی، اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ اس کا شو دیکھ رہی تھی۔ ریچھ پہلی بار کسی کو اتنی توجہ کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ریچھ اس پہ ہار چکا ہو۔ ریچھ نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی حرکات بدلنا شروع کر دی۔ پہلے مداری کے حکم پر چلتا تھا، لیکن اب اس کی حرکات میں مختلف تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ وہ اپنے پاؤں کو زور زور سے زمین پر مارنے لگا اور گردن اٹھا کر شرینہ کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ تبدیلی گاؤں والوں کے لیے اور مداری کے لیے حیران کن تھی۔ ریچھ اپنا دل دے چکا تھا، شرینہ پہ فدا ہو چکا تھا۔ مداری نے الوداع اپنا کرتب دکھایا اور اپنا سامان باندھا اور جانوروں کو ساتھ لیا جانے کے لیے، لیکن ریچھ کی حالت مختلف تھی۔ وہ اب مداری کے حکم پر توجہ نہیں دے رہا تھا اور بار بار شرینہ کی گھر کی طرف دیکھا جا رہا تھا۔ مداری نے ریچھ کو ڈانٹا اور زنجیر باندھ کر ساتھ لے جانے لگا، لیکن ریچھ پلٹ پلٹ کر شرینہ کے گھر کی طرف دیکھا جا رہا تھا۔ مداری نے اس بات کو اگنور کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں سو چکے تھے۔ ریچھ جو مداری کے ساتھ زنجیر میں جکڑا ہوا تھا، عجیب بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کئی بار زنجیر توڑنے کی کوشش کی، آخر کار اپنی پورا طاقت لگا کر زنجیر توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ آزادی کے بعد ریچھ سیدھا شرینہ کے گھر کی طرف بھاگا۔ جب وہ شرینہ کے گھر پہنچا تو اس نے بڑی زبان کے ساتھ دروازے کو چاٹنا شروع کر دیا، جیسے کسی عزیز کو پکار رہا ہو۔ ریچھ نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اس کے بھاری پنجے دروازے پر پڑنے پر ایک آواز پیدا ہوئی جس سے شرینہ کا شوہر جاگ گیا۔ اس نے فوراً چراغ جلایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے ہمت کر کے دروازے کو کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی ریچھ نے کوشش کی اندر آنے کی، لیکن شرینہ کے شوہر نے دھکا لگا کر دروازہ بند کر دیا۔ ریچھ نے پھر اپنی طاقت لگائی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ اس لمحے گاؤں کے باقی لوگ بھی شور سن کر بیدار ہو گئے اور اس گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ غیر ضروری واقعہ پورے گاؤں والوں کے لیے نہیں بلکہ مداری کے لیے بھی پریشان کن تھا۔ اس ریچھ نے دروازے کو دھکیلنا شروع کر دیا اور زور لگا کر دروازہ کھول دیا۔ گھر کے اندر موجود شرینہ کا شوہر اور شرینہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ شرینہ چیخنے لگی، لیکن ریچھ اپنے جنون میں بے قابو ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے طاقتور پنجوں سے شرینہ کو پکڑا اور اپنے بھاری جسم کے ساتھ باہر نکل گیا۔ شرینہ کا شوہر پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ریچھ کی تیزی اور جسمانی قوت کے آگے وہ بے بس نظر آیا۔ اس کے شوہر نے اس کو روکنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، لیکن ریچھ نے اپنی سمت نہیں بدلی اور اس عورت کو لے کر گاؤں کی طرف جنگل میں روانہ ہو گیا۔ اس نے چیخ کر چلا کر گاؤں کے لوگوں کو مدد کے لیے پکارا، لیکن زیادہ تر لوگ خوف کے مارے اپنے گھروں میں چھپ گئے اور گھر سے باہر نہ نکلے۔ شرینہ کا شوہر خود بھی ریچھ کے سامنے بے بس تھا اور خوف زدہ تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ ریچھ کا پیچھا کرتا رہا۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوا، اندھیرا چھا گیا۔ وہ خوف زدہ ہو کر اس کے قدم رک گئے۔ پھر شکست کی حالت میں وہ گاؤں کی طرف بھاگ گیا تاکہ وہ لوگوں کی مدد حاصل کر سکے۔ گاؤں میں جیسے ہی یہ خبر پہنچی تو ایک ہلچل سی مچ گئی۔ شرینہ کے شوہر نے اپنے پڑوسیوں کو جگایا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ گاؤں کے لوگوں نے جلدی سے ہتھیاروں کو اٹھایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ریچھ کو پکڑ کر شرینہ کو ضرور واپس لے کر آئیں گے۔ مداری جو ابھی گاؤں سے زیادہ دور نہیں گیا تھا، اس واقعے کی خبر سن کر خود بھی پریشان ہو گیا۔ گاؤں والوں نے مداری سے پوچھا ریچھ کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے اور وہ کہاں جا سکتا ہے۔ مداری نے کہا کہ ریچھ جنگل میں ہی جا سکتا ہے جہاں وہ پہلے بھی وقت گزارا کرتا تھا۔ ریچھ شرینہ کو لے کر جنگل کے اندر گہرائی کی طرف چلا گیا۔
शरीना जो अभी तक खौफ से लर्ज रही थी, रीछ की गैर हरकतें देखकर अपने आप को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। मदारी और लोग जल्दी से जंगल की तरफ बढ़ने लगे। उनके हाथों में रोशनी थी जिसकी वजह से वह जंगल में तेजी से बढ़ने लगे। हर शख्स के दिल में खौफ और उम्मीद की मिलीजुली कैफियत थी। मदारी ने इन लोगों को कहा कि रीछ को काबू करने के लिए बड़ी होशियारी की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि एक खतरनाक जंगली जानवर को काबू करना आसान नहीं होगा। ये सारे लोग आखिरकार वहां पहुंच चुके थे जहां रीछ को देखा जा सकता था। मशलों की रोशनी और गांव वालों की आवाज़ें जंगल में गूंजने लगी, लेकिन रीछ अपनी जगह से नहीं हटा। शरीना को बचाने की कोशिश एक नौजवान ने की। उसके हाथ में लाठी थी। वो शरीना को बचाने की कोशिश में आगे बढ़ता है। शरीना जो खौफ के मारे सहमी हुई थी, उस आदमी को देखकर कुछ उम्मीद पैदा हुई, लेकिन नौजवान की कोशिश नाकामी में बदल जाती है। जैसे ही नौजवान ये रीछ के करीब पहुंचता है, रीछ इस पर हमला करता है और वो नौजवान पीछे की तरफ भागता है। ये समझते हुए कि अकेले रीछ का मुकाबला करना नामुमकिन है, वो वापस पलट आता है। वो फौरन पलटकर गांव वालों को बताता है, जिस उसके बाद मदारी को जगाया जाता है। मदारी से रीछ को पकड़ने का तरीका मंसूबा बनाया जाता है। मदारी जो कि पहले ही परेशानी और नदामत का शिकार था, फौरन मौके पर पहुंच जाता है। मदारी अपने साथ एक कुछ छड़ी और कुछ खाने की अशिया लेकर आता है, जिससे वो आमतौर पर रीछ को काबू में रखा करता था। मदारी ने रीछ को मुखातिब किया और अपनी मखसूस आवाज़ में उसको बुलाया। रीछ मदारी को देखकर चंद लम्हों के लिए रुक जाता है। वो दौड़ता है और मदारी की तरफ बढ़ता है। रीछ मदारी समेत हर किसी के लिए खतरा बन चुका था। जैसे ही कोई उसके पास आता तो अपने ताकतवर पंजों से हमला कर देता। उसकी वहशतनाक हरकतों ने मदारी को भी खौफजदा कर दिया था। मदारी ने रीछ को अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश की, लेकिन रीछ का जुनून बढ़ता ही जा रहा था। मदारी ने एक आखिरी कोशिश करते हुए रीछ को खाने की चीज़ पेश की, मगर रीछ ने उसको मुस्तरद कर दिया और अपनी तवज्जो शरीना पर मरकूज रखी। ये वाज़ह हो चुका था कि मदारी अकेला इस सूरत हाल को नहीं संभाल सकता था, और गांव वालों ने रीछ को काबू करने के लिए सख्त इक़दामात का मुकाबला किया। गांव वालों ने अपनी लाठियां और कुल्हाड़ियां लेकर चले गए और रीछ के दायरे में आगे पीछे खड़े हो गए। मशलों की रोशनी से रीछ की मज़ीद आंखें चमकने लगी। वो मज़ीद खौफज़दा हो गया। जैसे ही गांव वालों ने आगे बढ़कर उस पर हमला किया तो रीछ ने भी उन पर हमला करना शुरू कर दिया। ये एक खतरनाक और खौफनाक मंजर था, जहां इंसान और जानवर की ताकत आमने सामने थी। गांव वालों ने हिम्मत ना हारी और एक मजबूत हमला किया। उन्होंने रीछ को लाठियों से मारा। बिलाखिर वो कमज़ोर पड़ने लगा। बहुत सी कोशिशों के बाद रीछ को गिरा कर रस्सियों से बांध लिया गया। शरीना को रीछ के पंजों से आज़ाद करवाया गया और वो गांव वालों के तहफ़्फ़ुज़ में आ गई। शरीना के शौहर, जो कि बहुत बेबसी के साथ उसे देख रहा था, उसको फ़ौरन गले लगा लिया और मदारी को गांव के बुजुर्गों के सामने पेश किया गया। उन्होंने मदारी को डांटा और रीछ की हरकत को इसका जिम्मेदार ठहराया। मदारी ने वादा किया कि आइंदा वो इस रीछ को ऐसे कभी भी आज़ाद नहीं छोड़ेगा, और गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। ये वाक़या गांव वालों के लिए एक सबक बन गया कि जंगली जानवर के साथ खेलना कोई खतरे से खाली नहीं, और गांव वालों ने आइंदा के लिए मदारियों से मुहतात रहने का फ़ैसला किया। अगर आप मेरी मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।